السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا بعض لوگوں کو کہ یہاں پہ مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے بالخصوص، اور یہ پروگرام کے ذمہ داروں کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں کچھ تذکرہ کیا جائے. گرچہ مخاطب مرد ہیں، اگر عورتیں سن رہی ہیں تو اچھا ہے، اور نہیں سن رہی ہیں تب بھی انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا، اور جو ہم اور آپ کتاب و سنت کی ہے معلومات، کتاب و سنت کی ہے تعلیمات انشاءاللہ گھر تک پہنچائیں گے. تو رب ذوالجلال سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. عورت اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر جب برپا کیا لوگوں کو تو دنیا میں دو جنس میں بانٹا گیا، مردوں اور عورتوں کو. تو جس طرح اللہ رب العزت والجلال نے دین کے حقوق و واجبات، فرائض و واجبات کو مردوں کے اوپر فرض کیا، اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے عورتوں کے اوپر بھی دینی فرائض کو واجب کیا. دینی ذمہ داریاں انہیں بھی سونپی گئی، انہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا بلکہ دینی ذمہ داریاں انہیں بھی سونپی گئی اور اس پر عمل کرنے کا انہیں مکلف بنایا گیا. تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ فضیلت کی جو آیات ہیں، فضیلت کی جو احادیث ہیں وہ صرف مردوں کے لیے، بلکہ عورتیں سراپا جنت ہیں اور بلکہ جنت کی کنجی ہیں. اگر عورت ایک ماں کی شکل میں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سنن نسائی کی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں،
معاویہ بن جاہمہ، اور کہتے ہیں کہ میرے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہیں ابھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کہ اپنے ماں کو لازم پکڑو، اپنے ماں کی خدمت کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر عورت یہ بیٹی ہے، کسی کو اللہ رب العزت والجلال نے 2 بیٹیاں دے دی، لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ پے در پے بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ خوش نصیب اور لائق مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کی تربیت کی توفیق دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح انگلیاں اٹھا کر صحابہ اکرام سے کہا کہ من آل جاریتین فہو وعنا فی الجنت وضم اصابعہ، کہ جس آدمی کو 2 بیٹیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹیوں کی تربیت کی، کفالت کی ذمہ داری لی، اچھی طرح تربیت کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ گئی، تو وہ جنت میں وہ اور میں اسی طرح رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں اسی طرح جنت میں میں اور وہ آدمی ہوگا جسے اللہ رب العزت والجلال نے 2 بیٹیاں دی اور جس کی تربیت اس نے صحیح طرح سے کی۔ تو عورتیں اللہ رب العزت والجلال نے انہیں ذمہ داری دی اور اور عورتوں کی فضیلت کو بھی واضح کیا، اور جو عورتوں کے صحیح حقوق کو ادا کرے اس کی فضیلت کو بھی واضح کیا اللہ رب العزت والجلال نے۔ تو آج بیان کرنے کی کوشش مختصر انداز میں یہ کی جائے گی کہ جنتی عورتوں کی صفات کیا ہے، یا جو عورتیں مثالی ہیں، جو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل ہیں، ان کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، ان کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک واقعے کی روشنی میں بات شروع کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کرایا گیا آپ کو، تو آپ نے معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر ایک خوشبو محسوس کی۔ جب آپ نے خوشبو محسوس کی، آپ نے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ خوشبو فرعون کے بیٹیوں کو کنگھی کرنے والی خادمہ کی ہے، یعنی فرعون کے نوکرانی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سننے کے بعد کہا کہ فرعون کے نوکرانی کے اندر ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اس کی خوشبو محسوس کی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ فرعون کے بیٹیوں کو کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ کنگھی اس کے ہاتھ سے جب گرتی ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکلتا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو اس وقت لوگوں کے لیے غیر مانوس تھا، اس لیے کہ جس کے تحت اور جس کے تابع وہ لوگ تھے اس کو خود اپنی ربوبیت اور الوہیت کا زعم تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ فرعون یہ سوچتا تھا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رب نہیں ہے، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا رب اس دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ جب نوکرانی کے منہ سے یہ اس کی بیٹی سنتی ہے، فرعون کی بیٹی، کہ بسم اللہ یعنی اللہ یہ کون سا لفظ ہے؟ وہ اس نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ میرا باپ، یعنی یہ میرے باپ کے بارے میں تم بات کر رہی ہے، اللہ یہ میرا باپ ہے؟ نوکرانی کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارا باپ نہیں بلکہ ربکم و رب آبائکم الاولین، یہ تمہارا، میرا اور سب پرانے باپ داداؤں سب کا رب ہے یہ۔ تو وہ نوکرانی کہتی ہے کہ یہ بات فرعون کو جا کر بتا دوں، یعنی اپنے باپ کو جا کر بتا دوں؟ وہ کہتی ہے بتلا دوں۔ وہ بات فرعون تک پہنچتی ہے۔ فرعون خبر لیتا ہے کہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والی میری نوکرانی جو میرے ربوبیت کا اور میری اللہ اور میرے الہ ہونے کا انکار کر رہی ہے، کہتی ہے آگ جلایا جائے اور اس میں اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، بلکہ صرف اس کو نہیں، جتنی اولاد ہے سب کو ڈال دیا جائے، ایک ایک کر کے اولاد اس میں، اس کی اولاد جتنی بھی ہوتی ہے ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ شیرخوار بچہ جو اس کے سینوں سے لپٹا ہوا دودھ پی رہا ہے اس کا نمبر آ جاتا ہے۔ اور فرعون کہتا ہے، جو اپنے ظلم میں انتہا کو پہنچا ہوا رہتا ہے، کہتا ہے اس کو بھی ڈال دیا جائے، لیکن وہ حدیث کا لفظ ہے کہ کأنما تقاعست من اجلہ،
وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، ہچکچانے لگتی ہے. یعنی سینے سے چمٹا ہوا بیٹا اور اولاد، ایسی محبت ہر شخص کو ہوتی ہے کہ وہ کیسے سینوں سے دور کر کے آگ میں ڈال دے. اس کے نظروں کے سامنے وہ اس بیٹے کی وجہ سے وہ ہچکچانے لگتی ہے، پیچھے ہٹنے لگتی ہے. اور اللہ رب العزت والجلال کا معجزہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے. اللہ رب العزت والجلال اس شیرخوار سینے سے چمٹے ہوئے دودھ پیتے ہوئے بچے کو گویائی دیتا ہے، اور وہ بیٹا گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ماں یا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ اے اماں جان کود پڑیے اس آگ میں، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اس لیے کہ آخرت کا دنیا کا عذاب یہ آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. کود پڑیے جس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جس آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے، آپ کود پڑیے، اس لیے کہ آخرت کا عذاب یہ دنیا سے بہت سخت ہے. تو جنتی عورت، مثالی عورت وہ ہے جو اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرے، اپنے ایمان کی خاطر، کلمہ توحید کی خاطر، ایک اللہ کو رب ماننے کے خاطر اپنے جان کو داؤ پر لگا دیتی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی ہے. جنتی عورت وہ ہے جو خود بھی غلط کام سے رکے اور دوسروں کو بھی روکے. دلیل بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ لوگ 3 آدمی ایک غار میں پھنس جاتے ہیں. غار میں پھنس جاتے ہیں اور وہ لوگ جب غار سے نکلنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ آج ایسے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے جس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی حصہ نہ ہو. یعنی ریا و نمود، دکھلاوا کا ادنا سا بھی شائبہ نہ ہو. سب آپس میں بات کرتی ہیں اور سب اپنے اپنے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. جو محل استدلال ہے وہ اس حدیث کا دوسرا نمبر ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے چچا کی لڑکی تھی، جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ کسی طرح مجھے مل جائے، لیکن وہ بار بار منع کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ مصیبت میں پھنستی ہے اور 100 دینار کے عوض وہ مجھے اپنے حوالے کر دیتی ہے. یعنی اپنے آپ کو وہ میرے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے آج جو من کرے وہ کر دو میرے ساتھ، لیکن مجھے پیسہ دے دو. لیکن جب میں اس کے بیچ میں غلط کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اب قریب ہے کہ میں غلط کام کر کے اپنی مراد پوری کر لوں، وہ عورت جو مثالی اور آئیڈیل عورت ہے وہ غلط کام سے بچتی بھی اور اس آدمی کو نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے لا تفض الخاتم الا بحقی، کہ جو غلط طریقہ ہے اس غلط طریقے سے مجھے حاصل مت کرو، جو غلط طریقے سے مجھے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کام سے باز آ جاؤ. وہ کہتا ہے آدمی کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر، جب وہ عورت کہتی ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں اور میں اس کو پیسے بھی دیتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. اے اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کام کے بدلے میں اس غار کا منہ کھول دے. کہتے ہیں غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. تو مثالی اور آئیڈیل عورت وہ ہے جو غلط کام سے باز آتی ہے، نصیحت کرتی ہے. اور اس حدیث سے ایک بڑا اہم سبق یہ بھی ملا کہ کسی آدمی کو دیکھ کر کوئی آدمی بہت بڑا گنہگار ہے، بدکار ہے، اس کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ اس آدمی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے. اس کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ اس آدمی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، بلکہ آپ اسے نصیحت کرتے رہیے. کب آپ کی نصیحت اس کے اندر اتر جائے، آپ کی نصیحت اس کو لگ جائے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے. تو مثالی اور آئیڈیل عورت ہوئے جو گناہ سے بچے اور دوسروں کو نصیحت بھی کرے. اللہ رب العزت والجلال نے 28ویں پارہ کے اندر 2 عورتوں کی اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ تحریم کی آخری کی آیتوں میں اہل ایمان کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی.
میں بات کی تفصیل میں نہیں جاتا. اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں کفر والوں کے لیے مثال بیان کی گئی ہے، اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی. اللہ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. فرعون کی بیوی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، فرعون جو اپنے وقت کا سب سے بڑا اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کا منکر تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ پورا دن و رات گزار رہی ہے، 24 گھنٹہ رہ رہی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا. وہ اپنے شوہر کے مخالف ہو گئی، اس کے جو وہ خود ساختہ اپنی ربوبیت لوگوں سے منوا رہا تھا، کھل کر اس نے انکار کر دیا. اور کھل کر انکار کرنے کے بعد اس نے اس کا محل چھوڑ دیا. اس کے بعد فرعون نے اپنے بیوی کو ستانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. لیکن فرعون کی یہ بیوی جس میں اہل ایمان کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، اس کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں آئی. اس کے استقامت کو اس کا شوہر ادنا سا بھی ہلا نہیں سکا، بلکہ وہ برابر اس کو ستاتا رہا، لیکن اس کے منہ سے اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے الفاظ نکلتے رہے. کہتے ہیں کہ اس قدر ستاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی نصرت اور تائید اسے حاصل تھی. جب جلاد اسے مار مار کر تھک جاتے تھے، جب وہ دور ہوتے تھے تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اس کے اوپر سایہ کر دیا جاتا تھا، تاکہ اسے دھوپ کی یہ شدت محسوس نہ ہو، دھوپ کی یہ تپش اسے محسوس نہ ہو. اور اللہ رب العزت والجلال کے بار بار اس کے زبان سے اللہ کی وحدانیت اور اس کے ربوبیت کا کلمہ نکلتا تھا. وہ رب ذوالجلال سے یہ دعا کر رہی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ اے رب. اس کے دعا کے الفاظ دیکھیے کہ وہ اپنے دعا میں اللہ رب العزت والجلال سے کہہ رہی ہے کہ اے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور دعا کا لفظ میں ایسی بلاغت ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عورت فرعون کی بیوی، لیکن دعا کے الفاظ دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے، پہلے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میرے لیے گھر بنا دے، بلکہ پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ عندک، اے اللہ اے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا لے، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا لے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ تو فرعون اور اس کے سارے کرتوتوں سے مجھے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والی قوم سے مجھے چھٹکارا دے دے. یہ اہل ایمان کے لیے اگر آئیڈیل اور نمونہ تلاش کرنا ہے آج ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے، تو فرعون کی بیوی میں نمونہ حاصل کیجئے کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کر جو اس وقت کا سب سے بڑا تو اللہ رب العزت والجلال کا منکر، لیکن وہ توحید کی صدا اس کے بیچ میں بلند کر رہی ہے، اور کھل کر غلط بات کا اور اللہ کی وحدانیت کا جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہی ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے دوسرا نمونہ بیان کیا اور فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ دوسرا نمونہ اور دوسری آئیڈیل عمران کی بیٹی مریم، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی. حضرت مریم علیہ السلام جو کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ایک غیر معتاد کام تھا. یعنی عام دنیا میں جو انسان ہم اور آپ بستے ہیں سب کو اللہ رب العزت والجلال مرد اور عورت دونوں سے پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ بغیر شوہر کے دے دیا. سورہ مریم میں اللہ رب العزت والجلال نے تفصیلی تذکرہ کیا اور ان کے اس بات کو خاص طور سے ذکر کیا. اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے. کیوں؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور یہ خبر لے کر، تو حضرت مریم علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ میں ایک اولاد دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، حضرت مریم کہتی ہیں قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا،
کہ نہ تو آج سے پہلے کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، کوئی غلط کام میں نے نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ خبر دی جاتی ہے، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت والجلال جس بات کا ارادہ کر لے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام روح پھونکتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ جب ایک موقع مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے مریم، تمہارے باپ دادے تو ایسے نہیں تھے، تم ایسی کیسے ہو گئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے ماں باپ ایسے نہیں تھے، تم نے کیسے غلط کام کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اس سے پوچھو، تو کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ اللہ رب العزت والجلال کا معجزہ پھر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بالکل چھوٹے ہیں، حضرت اپنے ماں کی برات کے لیے اللہ رب العزت والجلال گویائی دیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دیا، یعنی اشارہ یہ ہوتا ہے کہ میں نبی اور رسول بنوں گا آگے چل کر۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ نے میرے اندر برکت ڈالی ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ اگر اہل ایمان کو اپنا آئیڈیل تلاش کرنا ہے، مسلم خواتین کو اپنا نمونہ تلاش کرنا ہے، تو اہل ایمان کے لیے نمونہ اور اسوہ فرعون کی بیوی آسیہ میں ہے، عمران کی بیٹی مریم میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ایک حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں حدیث ہے، تھوڑا تفصیل سے، اور بخاری میں ہے مختصراً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں کے لیے کفا بالنساء العالمین اربع، کہ دنیا کی عورتوں کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں، یعنی 4 عورتوں میں اگر ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تلاش کرنا ہے تو 4 عورتیں کافی ہیں۔ سب سے پہلی عورت کون؟ سب سے پہلی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مریم جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا۔ دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ، یہ اہل ایمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، بخاری کی ابتدائی ابواب کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہ غیر محتاط کیفیت تھی، یعنی وحی کا جب نزول کی ابتدا ہوئی تو یہ کوئی آسان کیفیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں، یعنی آدمی کو سکون کہاں ملتا ہے؟ گھر میں اپنے۔ اللہ کے رسول گھبراتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں زملونی، مجھے ڈھانپ لو مجھے، اور کہتے ہیں کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔ لیکن یہ بیوی کیوں اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا کہ اگر نمونہ تلاش کرنا ہے تو ان میں تلاش کرو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیوی میں نمونہ ہے۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے رسول آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میری جان چلی جائے گی، میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا۔ پیاری بیوی اور جو اہل ایمان کے لیے، سارے مومنوں کے لیے ماں ہے، جو مومنہ عورتوں کے لیے مثال ہے، آئیڈیل ہے، کہتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ یقین رکھیے اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اندر اتنی صفات ہیں، آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین الناس علی نوائب الحق، آپ مصیبت زدہ کا باس پر سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا،
اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بیوی دیکھیے کہ شوہر جب پریشان حال گھر میں آتا ہے تو وہ اپنی بات نہیں بتلاتی ہے، بلکہ ان کے اوپر تانا زنی نہیں کرتی، تانا نہیں دیتی کہ آپ کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ ان سب کاموں میں مت پڑیے۔ آج کی عورتیں کیا ہیں، اگر شوہر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گا اور جب وہ واپس آئے گا تو پہلے اس سے یہ کہا جائے گا کہ منع کیا جاتا تھا کہ اس جگہ پہ مت جاؤ، اس جگہ پہ مت جاؤ، منع کیا جاتا تھا، آپ گئے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ لیکن جو آئیڈیل اور رسوا ہیں وہ کہہ رہی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ ہے مثالی عورت کی نشانی۔ اس طرح کی عورتوں کی سیرت پڑھ کر ہم اپنی گھر میں مثالی کردار پیدا کر سکتے ہیں، اور ہماری ماں اور عورتوں اور بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں جانیں اور سیکھیں۔ تیسری مثالی عورت جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ اور یہ سرداری کتنی عمر میں ملی، یہ بھی جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئی اور بقول مورخین اور سیرت نگار ان کی عمر صرف اور صرف 25 یا 26 سال تھی۔ 25-26 سال میں ایک جوان عورت اس دنیا سے جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ خوبی کیا تھی؟ ایک حدیث سنیے بخاری اور مسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی آتی ہیں آپ سے اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، لیکن باپ گھر میں موجود نہیں رہتے، اور ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ ماں سے، جو کہ سوتیلی ماں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ اپنا درد سناتی ہیں اپنی ماں کو، کہتی ہیں گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، میرے ابا جان سے یہ کہیے کہ ایک نوکرانی کا انتظام کر دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور جنت میں عورتوں کی سردار اور ماں۔ باپ چونکہ گھر میں حاضر نہیں ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتی ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو آپ ان کو پوری بات بتلا دیتی ہیں۔ یہ جو رشتوں میں درار پیدا ہوتی ہے، یہاں ان کے لیے بھی عبرت اور نمونہ ہے کہ ایک سوتیلی ماں ہے لیکن بات میں گھال میل نہیں کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آ کر ایسے اور ایسے کہا، نہ تو بات میں بڑھاتی ہیں نہ گھٹاتی ہیں۔ جتنی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اتنی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، آ کر یہ کہا کہ گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، پریشان ہو گئی ہوں، کسی نوکرانی کا انتظام کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، یہاں پھر نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ بیٹی کے گھر کوئی مسئلہ ہے، آپ داماد کو ڈانٹنے اور پھٹکارنے کے بجائے خود اسٹینڈ لیجئے، جو غلط فہمی ہے جا کے اس کو دور کیجئے، اپنی بیٹی کو سمجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، یہاں لوگ بیٹیوں کے گھر لڑنے کے لیے پہنچتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ اسٹینڈ لینے کے بجائے، معاملے کو رفع دفع کرنے کے بجائے جا کے لڑتے ہیں اور معاملہ خراب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، بیٹی اور داماد دونوں موجود ہوتے ہیں، جا کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ معاملہ اس طرح طے کیا جاتا ہے، معاملہ اس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، کس طرح طے کیا جائے، اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے، اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی اور داماد کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا معاملہ بتلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک نبوی نسخہ بتا دیتے ہیں، انہیں ایک نبوت کا نسخہ بتاتے ہیں کہ ایسا کرو، تمہیں خادمہ اور ملازمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب رات میں بستر پر جاؤ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو، ھذا خیر لک من خادمک، یہ تمہارے لیے خادمہ سے ملازمہ سے بہتر ہوگی، تمہیں ایسی روحانی طاقت ملے گی کہ تمہیں خادمہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹی کو نسخہ بتلاتے ہیں، اور بیٹی ایسی کہ بیٹی جو سر تسلیم خم کر دیتی ہے، اس لیے کہ باپ شادی کرتے ہیں ایک ایسے آدمی سے جس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی شکایت کا منہ نہیں کھولتی ہے کہ آپ نے ایسے آدمی سے شادی کر دی، کچھ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، پریشان زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جب شکایت آتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے ہیں
تو فوراً تسلیم کر لیتے کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اپنے ایک بیماری کا تذکرہ کرتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول انی امرأۃ اسرع واتکشف، کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، واتکشف، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اپنا کپڑا اتارنے لگتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کیجئے کہ میری یہ مرگی کا دورہ، میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس عورت سے کہ میں تمہارے لیے دعا تو کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ایک آپشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی ید اللہ لک، کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ کے سامنے، وَلَكِ الْجَنَّةِ إِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر تو چاہے تو تو صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ یہ مثالی عورت کا اختیار دیکھیے، جنت کے سامنے بیماری بھی برداشت ہے، جنت کے سامنے مرگی کا دورہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، جنت کے سامنے ساری دنیا کی آزمائشیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب یہ سنتی ہے کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، کہتی ہے مجھے جنت چاہیے، لیکن اپنا ایک آپشن وہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، لیکن جب مجھے میرے اوپر دورہ پڑتا ہے تو میں اپنا کپڑا اتارنے لگتی ہوں، جو مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول دعا کر دیجیے اللہ کے بارگاہ میں کہ میں اس بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ سے یہ دعا کر دیجیے کہ میری یہ کیفیت ختم ہو جائے، میں کپڑا اتارنے سے باز آ جاؤں، مجھے ہوش ہو کہ میں کپڑا اپنا نہ اتاروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ تو اسے اس عمل سے عافیت دے دے۔ غور کریے کہ ایک مثالی عورت، ایک جنتی عورت، ایک آئیڈیل مومنہ عورت اپنے بیماری پر صبر کرتی ہے، لیکن ایسی حالت میں جب وہ مکلف نہیں ہے، ایسی حالت میں جب وہ شریعت کے فرائض و واجبات اس کے اوپر عائد نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں اپنا کپڑا نہ اتاروں۔ آئیڈیل اور مثالی عورت ہماری ہے اور آپ سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، کہ حضرت عائشہ کی فضیلت ایسے ہی ہے سارے دنیا کی عورتوں پر، جیسے ایک سرید جو عربوں کا مشہور کھانا تھا، اس کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی بڑی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کس طرح گزرتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی ان کے زندگی گزارنے کا طرز کیا تھا، انداز کیا تھا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آج میرے پاس ایک آدمی آئے جو اپنے آپ کو آ کر کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا رضائی چچا ہوں، میں آپ کا رضائی چچا ہوں، جو میرے پاس داخل ہونا چاہتے تھے، مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ میں رضائی چچا ہوں آپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر وہ ان کو انٹری کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کہتی ہیں کہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اس کے بعد ان سے ملنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یعنی یہ مثالی عورت کا کردار ہے کہ جب ایک عورت ملنے کے لیے اپنی خواہش ظاہر کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر وہ ملنے سے منع کر دیتی ہیں۔ آج کی عورتیں بڑے افسوس کے ساتھ کسی سے ملنا جلنا بات کرنا، اگر شریعت جو فطرت کا تقاضا کرتی ہے، فطرت کی رعایت کرتی ہے، اگر کوئی نہیں ہے گھر میں آپ ان سے تعامل کر سکتی ہیں، آپ کوئی موقع آ گیا آپ کر سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین کا سب سے بڑی اور سب سے بہتر جو گروہ تھا صحابہ اکرام، صحابیات سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، کہ جب صحابیات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی موقع پڑ جائے اور صحابہ اکرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابیات سے جب کچھ لینے دینے کا موقع پڑ جائے تو پردہ کے آڑ سے ملو، پردے کے آڑ سے ان سے اپنا معاملہ کرو۔ تو جو اس روئے زمین کی سب سے برگزیدہ گروپ اور جماعت ہے، جب اس سے یہ کہا جا رہا ہے تو ساری عورتوں کے لیے پیغام اور یہ حکم ہے
کہ جب ایسا معاملہ پڑ جائے تو کریں، وہ ڈیل کریں، اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن اس طرح کہ تاکہ سامنے والا اپنے دل میں کوئی مرض پال کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے اور ان کے دل کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو یہ مثالی عورت اور یہ آئیڈیل خاتون اور جو جنتی عورتیں ہیں، یہ ان کی بعض صفات ہیں جس کی روشنی میں ہمیں اپنا سماج اور اپنے معاشرہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے سماج میں جو بھی برائیاں ہیں تو اسے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں کہی اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے عورتوں کے اندر جنتی صفات پیدا کر دے، مثالی کردار پیدا کر دے ان کے اندر۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔